دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل فرجک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعۃ من ساعت العلم نہار غیم وحافظہ قائدہ مناصرہ دلین بین حتا تسکن مرزق قوم مجمع فیہم طویلہ رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج کائنات آل محمد۔ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، بس تو سان توجہ ذاکران لے پاسے رکھو۔ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے، اور علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا۔ سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی، خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی، اور پیے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں۔ میں مجمع اکٹھا کھڑا کری تھا تو قصیدے واسطے تیار پہ کریں، کچھ مومن آمن تو میں سوزی اٹھاؤں۔ صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں، کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں، اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق، اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی۔ تھوڑا جا سفر کے مزید کرینے ہیں کہ شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے، کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے، اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ مہربانی سے، ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے، مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے۔ وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، میرے کو تشریح کا ٹائم ہے کوئی نہ، بس میں پڑھتا سا تو آپ ہی سمجھ دیا پرانے مومنوں۔ وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا۔ یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ حسین کا ذکر ہے، یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ اور ایک مصرع آگے ذرا سمجھائے، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ اب وہ آدھے کہ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا۔ میں وال پڑھی نا جی بزرگ وال پڑھی نا، علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا۔
اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا۔ نجف والی تو ہر گل جان دے، تو دعا ہے وارث کائنات میرے بھائیوں کا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرما۔ وہ گھر بسے مثال محمد تذکرہ ہوں گے جی، بھلا چپڑ دیں بسم اللہ جناب۔ وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا۔ یہ جا نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا۔ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، وگرنہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا۔ اور علی لحد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا۔ چھوڑی بہن ہے ایک ربائی اور بھی پڑھنی۔ ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا، ہمارا ایسی بستی میں کبھی جانا نہیں ہوتا، جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانہ نہیں ہوتا۔ یہ تو امام کوٹ نہیں، میں تو صرف ویندہ ہی نہیں۔ جہاں مسجد تو ہوتی ہے عزا خانہ نہیں ہوتا، اور علی کی ذات کو جس نے پہچانا نہیں ہوتا، رویہ ان کی ماؤں کا شریفانہ نہیں ہوتا۔ آؤ بھائی، دعا ہے وارث کائنات بانی آندہ اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرمائیں۔ وہ گھر وسن جتھا آل محمد تذکرہ ہوں دے، وہ لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں، نوکری قبول ہوئے، مرحومین دیا قبرہ روشن ہوئیں، مولا دے جتنے پڑھن والے مداح خان ہیں سارا دا پرسا کربلا علی قبول فرما۔ یہ سارے صاحبان دی صلاح ہوئے، ایک لمبی فہرست مولا دے مداح خانہ دی، کچھ پہنچ گئے انتہائی سونا پڑھن والے، باقی دے اعلان سن دے پے ذاکر رستے تے ہیں۔ تا میں قصیدہ پڑھن لگا جڑا وہ ساری ذاکری دا خط ہے، اس دائرے دے اندر ہی رہ کے واقعہ ایک سخی دا پڑھ دا، ولی تے ابن ولی دا پڑھ دا، ایمان تازہ کران دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھ دا۔ اچھا ٹھیک، صلوات پڑھو سارے رل کے۔ اچھا بس پہلے ایک قصیدہ میری مرضی نال سن گئے نو، اتے باتو جڑا تمہارا حکم ہے تو میں پڑھ دی۔ قصیدہ سائیں منظور دا، چونکہ سویر سویرے شروعات اپنے بادشاہ دی تعریف میں ادھر آنا جہی جاگیر دے وچ دے ابھر گئی ہے تے لان لئی۔ میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا، میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے۔ عرض کیتا ہے جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی علی کردا، جیڑا نہیں علی علی کردا ہو، جیڑا نہیں علی کردا۔ ہاں سجدے بھاویں کبھی سر نو نہ چاہوے، جبل سونے دے راہ رب چلکاوے، سبا مروا دے وچ بھاویں مار جاوے، جنت دی خوشبو میں سونگ سکدا،
مہربانی سائیں بھائی جان تو کو یاد ہو سی کہ ہندو مجلس کرائیں دا ہائی اور اس دے مسلمانہ سوال کیتا کہ تو نہ شیعہ نہ سنی تو کلمہ بھی نہ پڑھدا تے گھر دے وچ بطول دے پتر دی پھوڑی بھی چھیندا ہے اون اعتراض کرن والے دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا اسا کہ تیرے اس اعتراض دا جواب ہی تھا نہیں میرے نال جل میں تے کو اپنی حویلی دے دروازے تے لے وہ ہندو اعتراض کرن والے کو اپنے گھر دے دروازے تے گھن آیا اسا کہ ہن سوال کر اسا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھدا تو حسین دی مجلس کیوں کریں اسا کہ ٹھیک ہے میں ہندو ہاں میں کلمہ نہیں پڑھا لیکن جب شامل ہے میں اپنے گھر داخل ہونا میں کو پتہ تو لگ میں جو سامنے میری دھی بیٹھی ہے میں کو پتہ لگ میں اے میری دھی اے میری ماں اے میری بہن بیٹھی ہے اے پہچان میں کو علی اکبر دے بابے دیتی اس ہندو آکھا مجلس کرا کے میں حسین دے قرضے بدل ہے نا اور اسے گل کو سائیں منظور مصرے دے وچ بیان چکیتا شکر ادا نہیں ہو سکتا آگے علی دیا پتران دا شکر ادا نہیں ہو سکتا آگے علی دیا پتران دا سن پہچان رشتے آندی اے احسان سیدان دا سن پہچان رشتے آندی اے احسان سیدان دا ہاں اے ساری ماں ہے اے ساری بہن اے ساری ماں ہے اے ساری بہن پتہ نہیں ہوتا اسے لوگ کسے گل دا جڑا نہیں علی علی کردا جڑا نہیں علی علی کردا آپ آد رہا ہیں مرکزی شعر تو میں ہون پڑھنا ہے مصرہ لکھ کے تو سائیں منظور کلم ہی تروڑ دیتا ہے سائیں منظور آکھا کہ میں کئی گھنٹے جلوس دے وچ کھڑ کے ماتمیاں کو اگ تے ماتم کریندہ ڈٹھے اور مسلسل میں اپنی ساری دید رکھی ہے ماتمیاں دے قدمہ والے پاسے میں دیتا رہا بھئی علی اکبر دے ماتمی مرثیہ جو پڑھ دے پائیں تے ماتم کریندے پائیں یہ جو اگ تے کھڑیں دیکھا اگ کہیں ماتمی کو نقصان ہی نہیں دیئے یا کوئی نہیں اور انہاں کے حیران ہویا کئی گھنٹے ماتمی اگ تے کھڑے رہن اگ بلدی رہی ہے تے کہیں ماتمی کو اگ ذرا برابر ہی کوئی نقصان نہیں دیتا انہاں کے اتھائیں جلوس دے وچ سائیں منظور آکھے میرے ذہن وچ خیال آئے کہ اسے کو شعر دے ڈھال لیتا ہے سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گل دا ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گل دا ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا دوزخ دے کولوں ذرا نہیں ڈردا سارے سیدان دے بوہے جنے دھریا دوزخ دے کولوں ذرا نہیں ڈردا سارے سیدان دے بوہے جنے دھریا ہاں ماتمی نے دسے اگ تے کھلو کے ماتمی نے دسے اگ تے کھلو کے دوزخ دے وچ بسوں چھڑدا جیڑا نہیں علی علی کردا جیڑا نہیں علی علی کردا اچھا سائیں چلو پھر پڑھے سلامت رہو بزرگاں دا حکم ہے ولا پڑھ دوں اب ای نہ ہوئے بعض جائیں تے وقت دوجی بار داد نہیں مل دے جیڑا مومن حکم کرے باقی وقت سارے مومن اسے در دے دن بھئی حکم جو تین کی تے فرمائش تین کی تے تو دوجی بار سنی تو بیٹھا سارے ساتھ رہے سو پھر پڑھنا سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گل دا ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گل دا ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا دوزخ دے کولوں ذرا نہیں ڈردا سارے سیدان دے بوہے جنے دھریا دوزخ دے کولوں ذرا نہیں ڈردا سارے سیدان دے بوہے جنے دھریا ہاں ماتمی نے دسے اگ تے کھلو کے ماتمی نے دسے اگ تے کھلو کے دوزخ دے وچ بسوں چھڑدا جیڑا نہیں علی علی کردا جیڑا نہیں علی علی کردا
ایک سلوات پڑھو سارے رل کے. ایک قصیدہ شعر بھی پڑھو مسائل پڑھ سکتے. اچھا جلدی جلدی ہے نا. مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں. ویسے ہوں قصیدہ میں ایک پڑھنا ہے. اگر تسا راضی ہو بنجو تو میں تو کوئی نواں قصیدہ جو سناواں. ٹھیک ہے. وہ تو تسا مولا میر دی شادی دا قصیدہ پہلے سنائیں. میں پڑھ گیا غالباً پچھلے سال بھی پڑھا ہے. تو میرا دل ہے ہوں قصیدہ میں جناب کو ایک نواں سنواں. ایویں نہ سہی. ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام. خیبر دے میدان وچ کھڑ کے نبیاں دے سلطان ایک سڈ مارا ہے اپنے بھرا علی. اس سڈ کو قصیدے دے وچ گھنا ہے. محبت شاہ مرداں دی جزا روزے جزا ملسی. باب غلام علی لگا لکھا جہن منکر امامت جہنم دی سزا ملسی. تے متا سمجھے نمازاں پڑھ کے رب اکبر کو مل گئے انسان. تے کر کے حج مدینے دا نبی سرور کو مل گئے انسان. نبی ملسی خدا ملسی نہ جیتے مرتضی ملسی. جتنے تک نجف دوالی نہ مل سی میں چکر ہی کٹیں دارا سے. اور انشاءاللہ یہ سال ہی پڑھتے پہ ہیں. پچھلے سال ہی پڑھی آستے بات اگلے سال ہی جیندے ہو سو تو بھلا ہی پڑھ سو. ادن بھائی اعلان کرو. اعلان ہو گیا جناب. بشرط زندگی حاضر ہو سو. اگلے سال زندگی رہ گئی تھی. ہوں تسا روز ذاکروں کو سن دے ہو. ذرا این انداز کا قصیدہ ہی سنو کیونکہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. بڑے سونے قصیدہ پڑھنے والے تے بڑے اچھا انشاءاللہ سے میں تو عوام کافی پہنچ گئی ہے. ڈھیر سارا مجمع ہو گیا. اچھا قصیدہ پہ پڑھ دیا میں آکے کہ پیغمبر ایک سڈ مارا ہے. ذرا وہ سڈ سننے. شاہ مردان شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی پہلوان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. علی پہلوان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. علی پہلوان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. نعرے والا ٹھیکہ تو صحیح سے ہی کے مومن کو چلیتا ہے. بھائی یار کو تو صحیح نہ لے آؤ ابتدا ہے. علی پہلوان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. علی پہلوان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. ناد کے قرآن حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. ناد کے قرآن حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. کل ایمان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. کل ایمان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا. بھائی جان بڑے اچھا بسم اللہ سائیں بڑے سونے انداز تو مجمع پہ سنتا ہے. تو ہوں میں کھڑ ونجا تشریح تے سویرے سویرے ہلیندے ہلیندے چپ کر ونجن قصور ہی نہ تھا کوئی نہیں. نہ سوزیاں دا قصور ہے کوئی. وہ قصور تو سارا میرا اپنا بن دے. مجمع بولتا پیا تے ولا میں انہاں کو ٹھار دیتا ہے. تو سو سارا کو نال لا کے میں گھتی وینا جنگ احد جتھا میرے پیر علی دے حد بھی ڈھیر ساریاں تلواراں ٹرٹ گئیاں تے عرش تو ذوالفقار نازل ہوئی. 21 انداز دی تلوار ہے وہ جڑی میرے پیر علی دے ہاتھ 70 گز ود ہوئے دی ہے. اس تلوار دی خاصیت کیا ہے؟ اس ساریاں گلاں میں مصرج کران لگا. احد دی لڑائی انج دی علی تیغ چلائی انج دی نوواری دنگی ہو گئی لوہار بنائی انج دی احد ہنجد اللہ لوہ بڑی ملائی انج دی کچھ فارج تھے وہ ٹوٹ گئی شاہ جرت بھی کھائی انج
نبی پاک دے قدم چوم کے ایلی گل سن بھائی نبی کول موجود تو دے گا علماء دی لکھائی نبی جان کے ہو نہیں آسمان تو آئی وچ شولے بھڑ کرے حیران خدائی جن بیٹھا کرسی تے جن بیٹھا کرسی تے بھائی ملک دہائی دی اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا ہونا رسولہ آپ حضرہ میں علی کی بادشاہی ہے بسم اللہ جناب اسم الہی ہے ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا علی مولا بڑی مہربانی جناب قصیدہ پسند آندا پہ ایک شعر رہ گئے ایک مصرع رہ گئے وہ بھی سن گئے نو اور اگلے مصرے دے میں اپنے پیر علی دے اختیارات دسن لگا میرے مرشد علی کو اختیارات کتنے کوثر بھائی اور میں کیا اختیارات دسنے بابا میری کیا جرات ملتان دی نگری تے کھڑ کے اختیارات تو جناب شاہ شمس دسے ہیں جناب شاہ شمس تبریز ملتان دی نگری تے کھڑ کے اعلان کیتا خورشید فلک خورشید فلک عکس در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے بھئی پوری توجہ اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے بھائی جان میں اپنے سوزیاں کو آکھا بھئی میرا پیر علی جو ہر نبی دا مددگار ہے میں نہیں آتا نبی آکھا یا علی تین میری مدد تک کی تھی ظاہری طور تے محمد مصطفیٰ پہ فرمائنا میری مدد تک کی تھی ظاہری طور تے لیکن یا علی پس پردہ تا تو ہر نبی دا مددگار ہے میں آکھیں جو ہر نبی دی مشکل کشائی کیتی ہے تے واقعات دے نال کتاباں بھریاں پئیں بھائی جان میں سوزیاں کو آکھا ہے چیدہ چیدہ واقعات کتاباں دے وچ چاہوں انہاں کو ہکے مصرے دے وچ سٹ کروں مومنہ کو مصرہ سنواؤں ایک کیسا مشکل کشا ہے میرے پیر علی کتھا کتھا من کے نبیاں دی مدد کیتی ہے بس مصرہ میں اتھو شروع کرن لگا آدم تے ہوا نکھڑے انہاں نو ملایا شاہ نے بڑن خدا گردا بے انہوں کندھیے لایا شاہ نے نبی ابراہیم آگ وچ گلزار بنایا شاہ نے یونس نو مچھلی کھا گئی انہوں اٹھ بجوایا شاہ نے یوسف نو خوب وچ کڑ کے شاہ مصر بنایا شاہ نے موسیٰ دا قصہ اوتے جلوہ دکھایا شاہ نے چھپ چھپ کے کل نبیاں راہ رستہ بنایا شاہ نے خندق احزاب کیتا دشمن دا صفایا شاہ نے خیبر دے غزنی در کو نال اگلی اڑایا شاہ نے جس جنگ دا حال تو پڑھ لے جس جنگ دا حال تو پڑھ لے لوہا منوایا شاہ نے اہلی پہلوان حاج خدا جنگ دا سامان آیا خدا اہلی پہلوان حاج خدا آباد رامے فرینڈ تواری نوکری قبول فرماوے چونکہ آج 13 ذی الحج محرم بالکل قریب ہے صفاں بچھانا لین سارے کچھی دے پرانے ذاکر امام حسین بادشاہ دے جتنے کربلا دے شہداء ہیں نا تقریباً جو اکثر دا مسائب پڑھ دے ہیں وہ کتھو کتھو ٹرے تکی میں میرے مولا دی امداد واسطے پہنچے میرا دل ہے نہیں میں دوترے روایتاں تے تو ایک وین مرسیہ تو کوئی امام حسین بادشاہ دے ایک سنگتی دا قصہ چا سنانا جتنی باقی دامن وقت گنجائش ہے عرب دے وچ ایک رما نامی شہر آئی جہاں دے وچ عبد المسیح نامی ایک عیسائی پادری رہندا آئی عیسائیاں دا پادری آئی تے نال نال تجارت کریندا آئی دور دور تک وہ نیک نامی دے چرچے عبد المسیح دی شادی تھی گئی تے شادی دے بعد ہر ٹائم میں پادری وکھرا بن باہویا تے ہکا دعا منگیا عیسیٰ دا رب تیرے خزانے دے وچ کو کمی تے کوئی نہ میں کو ایک ایسا بچہ عطا کر
جہدے نال دا بچہ وقت عیسائیاں دی نسل چی پیدا نہ ہو میں شرط تک اسے میرے پوتر دا نام راوے وقت عیسائیاں دی نسل چی ایندے نال دا بچہ پیدا نہ ہو وقت گزرا خالق کی دعا مستجاب کی تھی اس دی حویلی دے وچ ایک بچے دی آمد ہوئی اور جائیں ٹائم وہ بچہ دنیا تے آیا اندے سجے بازو تے لکھا ہویا اکیس الغربا جہاں تواری ساری زبان دے وچ میں نے بن دن غریباں دا سنگتی غریباں دا مددگار غریباں دا سنگتی عبد المسیح کو غیبی اشارہ سمجھا اس نسبت نال اس عیسائیاں دے پادری اپنے پوتر کا نام رکھا قیس وقت گزرتا رہا بچہ پروان چڑھتا رہا یہ بچے کو وکھری طبیعت دا ہے نہ یہ باقی بچوں دی کٹھے کھیردا ہے نہ انہاں دی کٹھے باوے باقی بچے کھیلتے رہے نہ یہ وکھرا جنگل چ ون باندھا ہے وکھرا باوے تے بچہ دعا منگیا کہ پالنے والا میں کو رتبہ تے مقام عطا کر جڑا معیشت تک عیسائیاں وقت کہیں کو نہ ملے ہن جنہاں کو مضمون دے رب دی سمجھ ہے یہ پیو تے پوتر دی دعا تھوڑا جا فرق آئی یعنی کہ عبد المسیح دعا منگی کہ مالک میں کو ایسا پوتر عطا کر جہدے نال دا بچہ عیسائیاں دی نسل چ نہ آوے تے بچے کیڑی دعا منگی کہ میں کو رتبہ تے مقام عطا کر جڑا مقام مت عیسائیاں کہیں کو نہ ملے وقت گزرتا رہا بچہ پروان چڑھتا رہا ان دی عمر ہو گئی 11 سال پیو پوتر کو اپنے کلیسے گن گیا گل دے صلیب پائی اپنے مذہب کا تعارف کرایا اسا عیسائی ہیں یہ سارا مذہب ہے یہ سارے مذہب کے بنیادی قوانین ہیں اور نصیحت آکھاں یا وصیت آکھاں پیو نال یہ بھی کیتی کہ دھیان رکھیں کوشش کریں پیو دے نقش قدم دے ٹردا رہے کیونکہ عبد المسیح اپنے پوتر کو آکھے اگر انسان دا کردار صاف ہوئے پت خالق کو جیڑی شے منگو خالی نہیں بلے تیرے پیو تی نیک نامی اسے واسطے جو تیرے پیو دا کردار صاف ہے پوتر نے پیو دی گل بابا پلے بدھی کچھ عرصے دے بعد دا پیو دنیا تو ٹر گیا یہ وطن تیرے ہے 20 سال اور دعا یہ حکم منگدا رہے کہ مالک میں کو رتبہ تے مقام عطا کر 20 سال بعد ہی کو محسوس ہوئے اگر نہیں تھا وطن تے رہندا تو رتبہ تے مقام نہیں ملدا بس تمہید ختم مسائب دا پہلا لفظ دا عیسائیاں دا شہر دیگر دا ٹائم آئی کتاب والے لکھا ہے کہ مرکزی چوک کھڑ کے عبد المسیح کے پوتر اعلان کی تھے لوگوں میں وطن چھوڑی بہنا میں وطن چھوڑی بہنا عیسائیاں دے سردار بھج پائے انہاں اپنی پگڑیاں لہا کے اندے پیروں تے رکھیاں تو سارے پادری دا پوتر ہیں سارے کل کو غلطی تھی گئی ہے تو معافی منگدے ہیں یا تو کوئی مزید سرداری منگدے ہیں تے کو سردار بڑھے ہیں لیکن عیسائی کھڑے آدھے وطن میں چھوڑ کیوں دیگر ہو گئی ہے کہ وطن چھوڑوں کا وقت نہیں اچھا اگلی گل ہے جناب قیس تھا جناب عیسیٰ نال کو خونی رشتہ ہی کوئی نہیں صرف عیسائیاں دیکھ پادری کا پوترے تھے دیگر علی شہر جو عیسائی نہیں ٹرنے دے اگر تو تھک نہیں گیا تو ذرا آپ دید کر 28 رجب امام حسین کی تیاری دو یہ کتنی دیر علی اکبر کا باب ہرے دھرے مت کو یاد ہوئے حسین دھیاں جو تیرے نال ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے تیرے قافلے دے وچ ہیں تھوڑے اج دی رات ٹک پو لیکن امام حسین بادشاہ کو کہہ نہیں آتا اس کہ تمہاری مہربانی تو سب میرے بابے کے پاس میرا بڑا ساتھ دیتا ہے میرے کو بڑا پیار کیتا ہے لیکن تو سب میرے حق کی دعا کرے ساری جائیداد دولت میں اپنی مرضی نال تھوڑے حوالے کی تھی میں نا میرے حق کی دعا کرے میں کہ منزل دی تلاش ہے میں کو مقام تے منزل مل ونجے اتو بھائی جان ٹورے تے سیدھا پہنچے فلسطین بیت اللہ یہ تھا عیسائی آدھن کہ جناب عیسیٰ ہیں گھڑی سامنے رکھو یہ تھا عیسائی آدھن جناب عیسیٰ ہیں بس جتھا جو ٹائم دا حکم دیتا نے پورا ہو گیا اتھا ہی میں نوحہ چا پڑھ سا جتھا عیسائی آدھن کہ جناب عیسیٰ ہیں اتھا مزید آ کے عبادت کی تھی فلسطین دے وچ بابا 20 سال یعنی کہ 20 سال وطن تے رہا تے 20 سال فلسطین ہے جنہی عمرہ کتنی ہو گئی 40 سال تے 40 سال دعا یا ہی کا منگدا ہے مالک میں کو مقام عطا کر کتاب والے لکھا ہے کہ 40 سال بعد ان دی دعا قبول تھی اتنی فلسطین کو پہلی بار خواب جناب عیسیٰ کی زیارت ہوئی جناب عیسیٰ فرمایا کہ قیس تو رونا نہ کر تو رونے میرا دل لکھ دے جو تیرا مقام مہم بلند دے تو
جڑا رتبہ تے جڑا مقام بچپن تو تلاش ہے وہ تو کوئی اتنا نہیں ملنا. فلسطین چھوڑ ایک ملک جانا نہ ہی شام. بڑا اوکھا جا مضمون میں شروع کر کھڑا فقط محرم میں پڑھنا. چلو ایک شاخ ہوں میں پڑھی میں نے شروع جو کیتا ہے. ایک ملک جانا نہ ہے شام. جتنا جلدی ہو سکتا ہے شام پہنچتے. شام دا ایک شہری جانا نہ ہے دمشق. دمشق پہنچ. میں دمشق شہر دا نہ چاہے بزرگوں کی آنکھیں وس پئی ہیں تے جوانہ میرے بیٹھے شاید تو دمشق دا تعارف کوئی نہیں. چھتری شہروں جو دمشق وہ شہر ہے جتا تیرا تو میرا پیر سجاد سب تو زیادہ خون رونا ہے. یہ تو سب تو زیادہ سجاد دی اکھیں دی رات ودھی ہے وہ ایو دمشق ہے. دمشق پہنچ. یہ دمشق پہنچے اتو ایک کلیسے چ ون کے اپنی رہائش رکھی عیسائیاں دا عبادت خانہ کیونکہ یہ واقف کار تھا ہی کوئی نہ. یہ کلیسے چ رہائش رکھی نال یہ روزی روٹی واسطے طب و جراحت دا پیش اختیار کیتا ہے. مجالس المنتظرین سائیں جعفر الزمان بڑا تفصیل نالے سارا مضمون لکھا ہے. میں تو کوئی میں چیدہ چیدہ سنوائندہ کھا. انال طب و جراحت دا پیش اختیار کیتا چونکہ نیت ان دی صاف ہے لالچی کو ہی کوئی نہ. تو کتاب والے لکھا ہے کہ تھوڑے جے عرصے دے وچ یہ بڑا قابل حکیم بن گیا دمشق دا. دور دور تک ان دی مہارت دے چرچے ہون لگے بھئی دمشق ایک بڑا قابل حکیم آ گیا. یہ تو تھوڑی جی ایکو گھٹ کرے سو اتنے تک میں گل کریں پیا تاکہ میری گل سمجھ آ دی رہا. یہ بڑا قابل حکیم بن گئے. ان دے چرچے ہون لگے. یہ سارا دے دمشق دی گلیاں دے وچ ٹرے ہر لوگوں دا مفت علاج کرے ہاں کہ جڑا شام ملے آ کے وہ کلیسے سمجھا تو رو گیا. اپنے آپ کو کہہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کیوں آکھا یہ دمشق تو روئے. کتنا عرصہ گزر گیا تیرے مقام تو اتھے نہیں ملا. اتھائی رو کے دمشق دے بھی ستا ہے. اتھا دے دا پہ دوجہ خواب کیونکہ این کل 4 خواب ڈٹھے. 4 بار جناب عیسیٰ کے ان دی رہنمائی کی تھی راہ دکھائے. ایک تو دمشق کے چھوڑ ڈٹھے دوجہ خواب. بھلا جناب عیسیٰ نے خواب چاہیں کہ آخائی نے کہے نہ گھبرا تیری منزل دمشق نہیں تھا یہاں سفر کرنا ہے. اس اگر کیٹے بنیا کہ جناب عیسیٰ کے دمشق چھوڑ ایک شہری جنہ نام ہے کوفہ. جتنا جلدی ہو سکتے کوفہ پہنچ. یہ سامان اکٹھا کیتا ہے 7 محرم دا دن ڈھلتا پیا ہے. جنہ قیس آ پہنچے کوفہ دے صدر بازار ہے. کوفہ دے صدر بازار ہے. میں ہوتے کو کوفہ دے صدر بازار دا تعارف کی میں کرا ہاں. کتاب لکھے کہ قیس اسے جاتے آ کھڑے صدر بازار ہے جتا بطور دی تھی ماہ کے ٹور دی رہی ہے. اسے جاتے آ کھڑے لیکن مسافر ہے پردیسی ہے گھبرا گئے. گھبرا کیوں گئے؟ کیونکہ سپاہیاں دے دستے ہر گلی وہ بازاریں چ اعلان ودے کریں کہ کوئی پگ بدھانا لا جوان شہر چ نظر نہ آئے ورنہ گرفتار کر دیں سو یا قتل کر لے سو محاذ تے پہنچے جو حکومت کو ضرورت ہے. ساری باغیاں نال جنگے. یہ اعلان ہی سندا رہے تے شہر دے وچ ٹردے ہی رہے. اتھا کوفہ دے وچ آ کے ستا ہے. اتھا ڈٹھا تریجا خواب. بس میں بالکل سمیٹ کے دے مضمون. اتھا ڈٹھا تریجا خواب. اتھا کوفہ دے وچ جناب عیسیٰ دے خواب وچ ہیں. ہن حالت بدلی ہوئی ہے. آخری نے کہا وہ جڑا بچپن تو خواب دے تھا میں تے جڑی دعا منگدا تے منزل تیری بالکل قریب ہے. کوفہ شہر کو چھوڑ دے. اتھوں لوگوں کے کول پوچھ نزدیک ایک جنگل جے کو کربلا سلینا. او کربلا تیری منزل ہے بسم اللہ. جتنا جلدی ہو سکتے کربلا پہنچ. یہ سویرے اپنا سامان اکٹھا کیتا ہے. رستہ پوچھے تے ٹر پہ کربلا دے پاسے. 9 محرم دا دن ڈھل گیا ہے. جب قیس پہنچے کربلا دے اونچے ٹبے تھے لیکن گھبرا گئے. اپنے آپ کو آدھے جنگل ہے. اتنا فوجہ دا ہجوم کیا ہے. ایک سپاہی دے بازو جو پکڑے سے آدھے فوجہ کی ہے. وہ سپاہی آ کے جنگ پہ ہوندی ہے. کون پہ لڑ دیں؟ آدھے مسلمان. آدھے تے مسلمانوں دی جنگ ہے کہیں دینا. وہ آدھے دوجہ پاسو لڑن والے مسلمان. سائیں جعفر الزمان لکھے کہ تھا کھڑ گیا ہے ٹیبے دوتے اپنے آپ پتہ کھڑے کہیں تو عیسائی ہے. اگر اتھا مسلمان پہ لڑ دیں تو تیرا تے جنگ نال واسطے کوئی نہیں بڑھنا. وقت اللہ جانے تے کتر نبی کیوں آگے جو تو دور میں تے کو منزل مل سے. بہرحال سپاہی دے کول پوچھا سا یہ جو لڑ دے پائیں فوج کتنی ہے. اسا کہ ایک بادشاہ شام جو آئے وہ دنال کئی لاکھ دی فوج ہے. سونا ہی جو 8-9 لاکھ فوجی ہے. اسا کہ روجہ بادشاہ دی کتنی فوج ہے. وہ دے میں سونا ہی ہے کہ وہ دنال 70 یا 72 جوان ہیں. کیسی دے پاس دیکھ کیا دے یار 70 تے 72 تے کئی لاکھ دا جوڑ تا نہیں پڑھتا.
وہ سپاہیاں تے جوڑ نہیں بنتا، لیکن جڑا بادشاہ مدینے چ ہوئے اوندا ایک جرنیل ہے، اون دی لکھاں تے تاکی نہیں پوندی، جڑا اوندا جرنیل ہے نا بسم اللہ کوئی بات نہیں، میں والا چا پڑھدا بابا، اون دی لکھاں تے تک نہیں پوندی، وہ جرنیل آدھے بھاویں جو لکھاں ہوں میں کوئی اجازت مل گئی تو میں لڑسا، بہرحال رک گیا، مضمون کو ہن کہ کنارے لاواں، اتھا اپنا خیمہ لائے یاد اعلان پہ ہونے جو سویرے جنگے، میری کوشش ہے یاد ہے وہ تو ہمیں دی ظلم بھری رات آ گئی ہے، ایسا دے کچھ ٹی تو میں اپنا خیمہ لائے، ہن میری کوشش ہے کچھ دیر سام ونیا، سویرے تبل پہ وچ دن اعلان پہ ہونے جنگ جو ہو سی تو میں جنگ دے سارے حالات دیکھ سا، لیکن یاد میں کو سمجھ نہیں آئی، ساری رات میں بڑی کوشش کی تھی، میری اکھ نہیں لگ دی، جو کربلا تے ٹیمت کو اتنی بے چینی ہے، یہ تو میں کھڑا تھا نا جو کہہ سکے میری اکھ نہیں لگی تے میں نہ سمجھ سکا، ورنہ دوسرا تو جان دو جو دہویں دی رات حسین دی دھیاں کی میں گزاری، امام حسین دی بھیڑی کی میں گزاری ہے، بیبیاں دی منگی ہوئی رات، یہ ساری رات آتے میں کروٹاں تبدیل کریندا رہا، میں کو نیندر نہیں آندی، میں کو سمجھ نہیں آندی، میں تھکا ہوئے یہاں تو میں کو نیندر کیوں نہیں پئی آندی، لیکن یاد ہے جڑا دھمدی دا ٹائم ہوئے نا اذان علی اکبر دا ٹائم، یہ جڑے ٹائم اساں اپنے امام بارگاہ دے وچ اذان لینے، یاد ہے اللہ جانے راز کیا ہے، کربلا دے جنگل سرد ہوا کھلی، اور جڑے کالج یا سکول پڑھنے والے میرے بھائی بیٹھے تو سا پڑھا ہو سی میر انیس تے مرثیے، انہاں ای سویرے دی ہوا دا تذکرہ اپنے مرثیاں دے وچ کیتا ہے، پھر کربلا دے وچ کس انداز دی ہوا چلے، آتے جنہیں ہوا چلی ہے نا، یہ ایک لمحے واسطے میری اکھ لگ گئی ہے، کیسا دے میں مر گیا ہوں آہا تو میں چوتھا تے آخری خواب نہ ڈٹھا ہوئے، یہ خواب کی میں ہے، یا دیدی تھا میں آگے اپنا خیمہ لایا ہے کہ سامنے جنگل ہے، ہون میں کو لگتا ہے یہ جنگل نہیں رہا، یہ ایک باغ ہی تبدیل تھی گئے، 1.25 لاکھ نبی سے باغ دے وجہ کٹھے، کیسا دے وقت میں گھبرا گیا، میں خواب ایک ڈٹھے جو نبیوں دے امام میں کھول کے گل دے وجہ آگئے، سیران دے وجہ مٹیاں رلیاں ہوئی ہیں، ایک بیت گل لگ کے نبی روندن نبی کو رلاندن، کیسا دے لگتا یہ ہے کہ جڑے نقصان تھے سارا مساجہ تھی گئے، ایک نقصان بسم اللہ بس میں قریب پہنچ گئے، نقصان کا ایک نبی کا نہیں، یہ نقصان سارا مساجہ ہے، باری باری نبی اٹھتے ہیں، اچھی جاتے ایک پیغمبر بیٹھے ہیں جنہوں محمد مصطفیٰ سلیم ہے، باری باری میں کہ انہوں کو پرچائیں گے جو تیرے حسین جو اس مہینے دے وڈے ارمان ہیں، جو کہ یہ جناب عیسیٰ کا پیروکار ہے، ان کی ساری دید آئی اپنے نبی تو دیکھا میرے نبی کیا کری دیں، جناب عیسیٰ بھی اٹھے، انہیں سرکار محمد مصطفیٰ کو پرچائے، کہ وہ دوڑوں نے خواب آ کے قیس کے گلد میں وہی پایا ہی کیا کہنے قیس منزل تیری قریب ہے، بڑا ظلم بھرا دین پہ اوپر دے جہاں گا، ازل تو تے وعدے اللہ تے منگا ہویا نہیں ہے، کل جنگ چھڑ دی کوئی یہ محمد مصطفیٰ کے سامنے میں گسل خروع تائیں کرنا ہے، بس ختم، یہ آدھا اتھائیں میرے نبی گل کی تھی ہے، اتھائیں چوتھا خواب موقعی ہے، یہ خیمے دے وچ اٹھا بیٹھے، پسینے نال شراب ہو رہے، سوچیں نہ بیٹھے اللہ جانے کہ یہ خواب آئی، اللہ جانے دی تعبیر کیا ہے، یہ میرے نبی کیڑے پاسے اشارہ کر گئے، بس سویر ہوئی، کیسا دے میں سن دا پیا ہیں، آخری اذان کربلا دے وچ حسین دے سونے پوترے لیے قبر دی تھی، آدھے وقت جیویں نہیں چڑھدا ہے، پہلا تیر عمر ابن سعد مارا خیمہ لے پاسے، آدھے وقت جیویں نہیں چڑھدا ہے جنگ بڑھ دی گئی ہے، نہیں چڑھدا ہے جنگ بڑھ دی گئی ہے، آدھے میدان کربلا دے وچ میں بڑی کوشش کی تھی خیمے جو نکلا تو ٹبے تے وانج کے دیکھا جنگ دیکھا مگر آدھے گرمی اتنی ہے میں کو لگتا ہے میں باہر ویسا تو میرا چہرے چل ویسی میرا پتہ نہیں چل ویسی جملہ سنے آدھے بھاویں جو زور دی گرمی ہے لیکن دہویں والے دیں یہ عیسائی آدھا ہے کہ میدان کربلا کہیں غریب ایہو جائے ترائے صد مارن میں کو اپنا خیمہ ہی بھول گیا ہے میں کو گرمی بھول گئی ہے میں کو آرام ہی بھول گئے پہلا سادہ دے فجر دا ٹائم آئی جنگ اپنے عروج سے آئی اس ٹائم کربلا دی نگری حلی ہے جنہ فوجہ دے حجوں میں کھڑ کے کہ مسافر سارے مارے اکبر برت بینی ہوئی ٹوڑ گئے بسم اللہ صدا سلامت رہے اکبر موسم میری ہے جوڑ گئے کہتے میں بھاج کے خیمے دے وچوں نکلا دیکھا تو صحیح مسافر دا نقصان کتنا ہوئے لیکن آدھے باہر مارو دی آوازیں میں کو کوئی سمجھ نہیں آئی آدھے وقت خیمے والا وقت کربلا دی نگری حلی ہے کیڑے ٹائم جنہ اسے غریب لوجہ سر مارے عباس تو نہیں رتھا بھینے دیا چادر لگ گئی آنے اللہ واسطے میرا ساتھ رہے عباس تو نہیں لتھا تریا بھینے دے برکے لہ گیا تریجہ سر آدھے وقت جنگ جو بنتے رہیے نہیں ڈھلن دے پہنچ گئے آدھے میں اپنے خیمے دے در تے کھڑا ہے اچانک میری ٹھے کربلا حیوانہ دیا بوریاں زمین تے لگی ہیں
اٹھ مٹی تے بہ گئے کیڑے ٹائم جنا اس سے مظلوم تیجا سر مارے کوئی ہے جڑا بطول دیاں دھیاں دے بن کے بچا رہا ہوں میرا کوئی نہیں رہ گیا ہوں میں غریب ہوں بس ختم امام حسین بادشاہ میدان کربلا 7 حملے کیتے ان 7 حملوں دے وچ بے تحاشا شامیاں کو مارے علی اکبر دے بابے لیکن جڑا آخری تے 7واں حملہ کیتا ان دے وچ عمر صاحب دے سکے پتریر کو امام حسین دی تلوار لگی ہے انہیں سارے سرکاری معالجے اکٹھے کیتے کوئی علاج نہیں کر سکے ایک سپاہی آ کے عمر صاحب کو رسایا بھئی وہ سامنے دوتے جڑا ٹبے تے جڑا خیمہ لگا ہوئے یہ کوئی عیسائی حکیم ہے اسا سنا ہے اپنے فن دے وچ بڑا قابل ہے اگر تو آکھے تا ساں کو سارے کے گھنہ دے ہیں وہ مرہم پٹی چا کرے سی تے اساں کو منگا انعام دے سو سید معافی دیوائے جناب قیس ہیں مرہم پٹی کی تھی نے خیمے دے وچ ٹردے پے ہیں راوی لکھ دن کہ یہ وہ ٹائم بھائی انہوں توارے دادے تے 6 یا 7 قاتل پیچھا ول گئے ہیں کوئی عمر صاحب دے سامنے آ کے خنجر سٹے ظالما تو تا انعام دا لالچ دے کے بھیجی نہیں مگر خدا لعنت کری جدا میں پہنچا حسین دا سر ہے تے کہ بی بی دی جھولی ہے کوئی آدھے جدا میں پہنچا حسین دے کولو نانا آیا بیٹھا ہے بہت لمبا مضمون ہے بات کرنا زندگی رہی تے اس تو اگی ایک شاخ سنے سا پس ہونی تھا ایک لوگین تے مرثیہ سن گی نا جو ڈھیر پڑ گیا ٹائم جتنا آکھا نے بس اس دے وچ باقی میں 4 یا 5 منٹ دی گنجائش ہے اسے چکو وین سن گی نا کیا آکھا ہی نے تو تا انعام دا لالچ دے کے ٹرینا ہے مگر جدا میں پہنچا کوئی آدھے حسین کول بی بی آئی بیٹھی آئی جنہیں سر جھولی پایا ہویا ہے کوئی آدھے حسین دے کولو نانا آیا بیٹھا ہے یزید دے جرنیل میں وکھرے تھی گن سپاہیاں تو یہ ہوں صلاح اچ کھڑے ہیں آج کوئی ہوئے ہاں جب کو پتہ ہی نہ ہوئے جو سکار بلا اچ کہتا گھر پہ لوٹی ہیں جرنیل تا ڈھیر ہیں لیکن 10ویں والے دیں تاریخ کھڑا پڑ دا 2 جرنیل ایسے ہیں جنہیں بطول دے باغ کو وکھرے رنگے جو لٹے میں لوگوں دا نا چاہنا تو کم از کم ایک بار لعنت ضرور کریں ایک عمر ابن حجاج زبیدی دوسرا عمر ابن سعد ان 10ویں والے دیں بڑے ظلم کی تنسل کرتے یہ 2 جرنیل وکھرے تھے کھڑے ہیں صلاح اچ کھڑے ہیں آج کوئی ہوئے ہاں جب کو پتہ ہی نہ ہوئے جو سکیں دا گھر پہ لوٹینے ہیں جدید پہ یہ عمر ابن حجاج زبیدی یہ جناب قیس دے ہوتے یہ دے ذہن ایک منصوبہ ہے بھئی دے گل صلیب ہے یہ تو کوئی عیسائی ہے تے ای کو کیا پتہ جو سکار بلا اچ کہتا گھر پہ لوٹینے ہیں یہ جڑے کام تو لکھاں ڈر گئے انعام دا لالچ ودھینے ہیں اس کو آدھے وان کے مسافر دا سر گھنا جڑی شے مقصد تے کوئی سو سڑ مارا ہی نے قیس واپس والا تو ساری زندگی کمائی کریں دا راسیں این ظالم آکھے تو اتنی دولت نہیں کما سکتا جتنی دولت میں تے کوئی چھوٹے جے کام واسطے رہنا معافی دیوائے کیونکہ مسلمان آکھے حسین دا قتل تے چھوٹا کام میں تے کوئی چھوٹے جے کام واسطے ڈھیر ساری دولت رہنا کیا کرنا ہے آدھے وان کیوں مسافر دا سر گھنا جڑا لتھا بیٹھے نہیں دے کوئی چھوڑا مڑا لے نہ کوئی بچا مڑا لے نہ تے کوئی ہاتھ رو کڑا لے تو جیڑی شے مقصد میں تے کو گھنوا دے سا اکٹھ کر کے ٹور پہ دیکھ کے آدھے مسلمانوں شاید تو کو پتہ نہیں میں کہوں نا میں تے آپ بہوں وڈے پیو دا پوترا سردار دا پوترا ہے میں کو زر دولت جاگیراں دی لوڑ نہیں میں تو بچپن تو خواب دے تھا نا میرے نبی میں کو آکھا جو تے کو کربلا دے جو رتبہ تے مقام ملنا ہے میں اس مقام دی تلاش وچ کربلا چاہے میں کو پیسہ دی لوڑ نہیں جنا کے زر دولت دی لوڑ نہیں عمر ابن حجاج زبیدی پیچھے ہٹ گئے عمر سعد کمینہ آپ اگھا ودے یاد ہے اگر تے کو زر دولت جاگیراں دی لوڑ نہیں او انعام بھی تے کو اساں دے سو تے رتبہ اساں دے سو او بسم اللہ لگے عمر شروعات آ بھائی آؤ بھائی آؤ بسم اللہ بسم اللہ گل میری بھول تو نہیں گئی انہاں کہ اگر دولت نہیں گھندا وہ رتبہ تے کو اسا نہیں دے آدھے مسلمانوں میں زندگیاں بچاوان والا میں مارن والا نہیں میرے کول تو خنجر ہی کوئی نہیں عمر سعد کمی نے اپنا خنجر کٹ کے دے ہاتھ تے رکھا ہے آدھے ونج مظلوم دا سر گھنا جیڑی شے منگسیں تے کو دیسا وین پیا پڑدا ٹردا حسین دوئے ڈہدا خنجر دوئے اپنے آپ پا دے قیس ای قتل ای سوچ کے ہاتھ پاویں ای قتل کوئی عام نہیں ہو سکتا یہ تا آپ لکھاں دی تعداد موجود ہیں اللہ جانے بتے کو کیوں آدھن جو بن کے مسافر دا سر گھنا تے اپنے آپ کو آدھے بھاویں تو عیسائی ہیں تے وہ مسلمان ہیں
لیکن کہیں مذہب دی کوئی کتاب بھی بے گناہ قتل دی اجازت نہیں دیں اللہ جمعے تو کہ جا امتحان ہے چاہگے ایک کہ جا رتبہ جڑا کہیں غریب تے مارن نال پہ ملتا ہے یہ ہاتھ وچ خنجر بابا پرانے ذاکر پڑھ دے آئے خنجر چاہ کے اتھو آ گزرے جیتا بطول دیاں دھیاں دے خیمے آئے ایک گو زخمی حسین دو ویندہ در تو کھڑ کے بطول دی دھی ٹھہرے بی بی گل کی تھی حبائی دی شہزادی دنال تے جناب فضا سن مارے جلوڑ ہی سر دولت دی تے بھئی آدھی میری سینے اسا اپنے سیور دیا ہیں جنی قیمت کل دا رہے سلامت رہے بسم اللہ تیاری کرو اچھا بابا بل پڑھنا اسا اپنے سیور دیا ہیں جنی قیمت کل دا کوئی جلدی نہیں سننا سلامت رہے ایک گل بھی ہو رہی کی تھی جلوڑ ہی سر دولت دی تے بئی آدھی میری سینے اسا اپنے سیور دے دیا ہے جنی قیمت کل دا رہن اس ادب سن دے ہو ذرا اگلی گل سنائے جی سائیں اچھا بسم اللہ اسا اپنے سیور دے دیا ہے جنی قیمت کل دا رہن آباد رہے بسم اللہ پرشا قبول ہوئے بی بی ہے گل ہور بھی کی دیئے اچھا بل پڑھنا جے لوڑ ہی سر دولت دی تے بئی آدھی میری سینے اسا اپنے سیور دے دیا ہے جنی قیمت کل دا تو جگر تے ہاتھ رکھ میں تو کوئی بھی اگلا پیغام ہی سنا ہوا جناب فضا اگلی گل کی تھی بی بی آدھی جے جی دے جنت چاہدہ ہوئے تیری لکھ مظلوم دی بھیڑے ہو جے نئے رکدہ تو سنیاڑ کے مارے ہی بدول دا پوتر حسین آباد رہے سویر سوڑا پوچھو رہتے اچھا بابا مت پڑھا ہو جے نئے رک دا تو سجاڑ کے مارے ہی گدول دا پوتر حسین مرشد بابا چھوڑی میں نہ ممبر لیکن بعد ایسا پڑھا دیکھا تک کو یاد ہے کہ بس پوسی خیر بھائی جان جناب فضائی گل کی تھی ہے جی سائیں جی ہاں بسم اللہ اچھا بل پڑھی نہ جے لوڑ ہی سر دولت دی تے بئی آدھی میری سینے اسا اپنے سیور دے دیا ہے جنی قیمت کل دا رہے سلامت رہے خیر بھائی وین او پڑھا جائیں دے ہوتے مخدومہ دی مہر لگی ہوئی ہے جنہ بی بی گل کی تھی گل سن کے کہہ دے ہاتھ جو خنجر ڈھائے پہ انہیں سین دے پاس دے کے آدھے تو کون ہے بی بی اتے خیمے گئے دن تے تفصیل دے نال دسائے ہو جڑی جی دے جنت لکھ دے دیئے کیا اس دی مازہرا یہ جو جنگل جنت لکھ دے دیئے تو بطول بھی ہے اچھا بابا ہو جڑی جی دے جنت لکھ دے دیئے کیا اس دی مازہرا مرسی پڑھ دینا پوری گل سمجھے
شادی کو تے جیدہ او مظلوم بھرائے آدھا کھڑتی غلطی گئی ہے لا علمی ویج کرے معاف جاؤں دے آدھا بی بی کو آنکھیں کیس معافی مگدہ آئی او میں کو علم نائی میں کہیں کو مارن بیا ختم ہو گئی مجلس واپس بھاج بھی عمر صادق سامنے آ کھڑے آدھے ظالم آئی مسافر کو کیوں مرے نائے مسلمان آدھے واسطے مرے نہائے جو اے سارا باغی ہے انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے توڑے جو باغی ہے ایڈا ظلم کریدہ نہیں ماتمی کریں دا میں سندہ دیا میں آدھے توڑے جو باغی ہے ایڈا ظلم کریدہ نہیں توڑے جو باغی ہے ایڈا ظلم کریدہ نہیں کجائی بھیڑی دے 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 بھیرا مریدہ مسلمان آدھر کیوں نہ مارو آدھے ہی واسطے نہ مارو جو ان کو دور تو کچھ تو بھیڑی پہ رہ دیا اچھا بسم اللہ بل پھڑی نہ آدھے توڑے جو باغی ہے ظلم کریدہ نہیں توڑے جو باغی ہے ظلم کریدہ نہیں خیر بھائی مسلمان آدم تو جو حکیم ہے تو جو آدم نفسیات جانتا اگر اصحی مسافر کو بھیڑی دے سامنے چماروں تو بات کیا ہو سی جنا آدمی کو سامنے چماروں تو کیا ہو سی انہاں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے جائے کوئی سیتم بھیڑی دے پھٹ جگر ویسے صدقے 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 آدھے جائے کوئی سیتم بھیڑی دے پھٹ جگر ویسے نہ جائے کوئی سیتم بھیڑی دے پھٹ جگر ویسے نہ عیدے مرن تو بھی پہلے وہ درد مر ویسے جے آنکھوں تا حکمین ہو رہی پڑتا آدھر بھیڑی مردین تا مرن دے پہلے وہاں کیوں دی حالت دیکھا بابا حسین دے سامنے آ کھڑے چونکہ حکیم آئی جسمانی جائزہ کھیتا ہے وقت ایک عجیب منظر بیٹھا ہے ایک سپاہی دے بازو دے جو پکڑا ہے آدھے باقی گلنا بعد ایک پوچھا پہلے میں کوئی رسائی زخمی دے چوگرد اللہ شکیں دیل اے ظالمہ دے کیا دے ساما کوئی شغریب دا بھرائے کوئی دا پتری دے جوان مہمان مارے گئے انہیں دوڑتا ہوئے عمر صاحب دے سامنے آئے ہاتھ جوڑ کے آدھا کھڑے او اللہ را سیتا زندگی دی شکل ہائی بیٹھے او اللہ را سیتا زندگی ماتا مکھرے داتا سنی بیٹھے ضعیف ہو کے جوانا دیا لاشا چاہی میں اللہ نعت اللہ ہے ہم الظالمین مالک